واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الہی خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزتوں کے لائق برادر اکبر اور میرے استاد بھائی مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت بیکر اخلاص و محبت اور بڑی محبتیں اور شفقتیں فرمانے والے حضرت علامہ رب نواز فاروقی صاحب فاضل جامع محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم صدر انتہائی کرم فرما قدردان مہربان خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن ہاشمی صاحب جن کی توسل سے میں یہاں پہنچا اور ان کی وساطت سے میں یہاں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں مفتی اہل سنت حضرت علامہ احسان صاحب فاضل جامعہ نظامیہ لاہور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد شاہ صاحب آستانہ علیہ چورہ شریف حافظ جواد عباسی تشریف لائے اور دیگر جن علماء کے نام سے میں واقف نہیں ثناخان مصطفیٰ آپ جتنے بھی احباب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو حضرت صدیق اکبر کے عشق کا حصہ عطا فرمائے ویسے نصیر ملت نے کہا تھا کہ نصیر ان کو اپنا بنا ہی لیں گے یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے لیکن شاہ نصیر نے کہا تھا نصیر ان کو اپنا بنا ہی لیں گے کوئی صورت تو نکلے ملاقات کی تو میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کروں گا اور چونکہ یہ شاید حبیب الرحمن ہاشمی صاحب نے میرا امتحان لینا تھا یہ سینئر ہے مجھ سے رب نواز فاروقی صاحب بہت زیادہ مجھ سے سینئر ہیں ہم تو ان کے سامنے سورج کے سامنے چراغ رکھنے والی بات ہے چلو انہوں نے بٹھا دیا چلو آج سبق ہی سنا دیتے ہیں تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آغاز کے اندر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی 33 سے زائد آیات ایسی ہیں جن کے اندر رب تعالیٰ نے شان صدیق کو بیان فرمایا۔ آپ
سننا چاہیں گے میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اگر آپ کا ذوق برقرار رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو تقریر سناؤں گا۔ اور مفتی صاحب 11 آیات ایسی ہیں ان 33 میں سے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر بالواسطہ صدیق اکبر کی شان بیان ہوئی، اور 200 سے زائد ایسی حدیث مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی۔ میں جو آیہ مقدسہ میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، ویسے یہ سورہ جو ہے قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، 111 نمبر آیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ان کے قصوں کے اندر، ان کے واقعات میں عبرۃ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے میں نے سبق رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے، میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا ٹیسٹ دے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی شان بیان کی جائے، ما کان حدیثا یفترا، جب ان کی شان بیان کی جائے تو یہ کوئی مت کہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنی طرف سے بات کر گئے، بات گڑھ لی گئی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے جو قصے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، رب نے فرمایا یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جو پچھلی کتابیں ہیں نا وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کا ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ اور اگلے جو لفظ ہے 3-4 آپ یہ سنیں اور آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ فرمایا وَہُدًى، یہ ان کے قصے اور واقعات بیان کرنا ہدایت کا سبب ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت کا سبب ہے۔ وَرَحْمَةً، اور جہاں ان کے قصے واقعات، ان کی باتیں بیان کی جائیں وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ مومن قوم جو ہے ان پر رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ میں ویسے شان صدیق اکبر کو کیا بیان کر سکتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے ہم بیان کریں۔ میں ویسے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ کا ذوق ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی خود میرے مولا نے دی ہے، خود میرے مولا نے دی۔ میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں واقعہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور آپ کو ایک یہودی عالم ملا جس کا نام تھا فناس۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی تو یہودی عالم ہے، تو سیانا آدمی ہے، اس طرح کر کے تو اللہ کی توحید کو مان لے، مصطفیٰ کی رسالت کو مان لے۔ تو اس نے آگے سے الٹی بات کی، وہ کہنے لگا بھائی میں تمہارے رب کا کیسے اقرار کروں، اس کی توحید کا؟ وہ تمہارے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، جو رب بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، تو میں کیسے اس کی توحید کا اعلان کر سکتا ہوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی اور اس یہودی عالم نے یہ کہا کہ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو میں کیسے اس کی توحید کا اعلان کر سکتا ہوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس نے بارگاہ الوہیت کے اندر، شان خدا کے اندر اس نے گستاخی کی، تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ اچھا جب اسے تھپڑ مارا اس کے حوالی بھی ساتھ تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی شکایت جا کر آپ کے نبی سے کروں گا۔ تو اب معاملہ چونکہ بگڑ گیا تھا، صدیق اکبر نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضور کی امت میں سب سے ٹھنڈے جو ہے نا مزاج اور نرم کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے سب سے نرم جو صحابی ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اس نے خدا کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب موقع آئے نا تو اس وقت ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، موقع آئے تو، ٹھیک ہے نا؟
تو آپ نے وہ معاملہ لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا جی یہ آپ کے خلیفہ نے مجھے مارا ہے۔ تو حضور نے پوچھا صدیق کیوں مارا ہے اس کو، یہودی عالم کو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے خدا کی گستاخی کی ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، وہ قرض حسنہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں تمہیں واپس ڈبل کر کے دوں گا، تو اس نے ایسی کلمات کہے میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو اب وہ یہودی سے حضور نے پوچھا تو نے یہ بات کی؟ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کی۔ اس کے حوالی کہنے لگے نا جی اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب جس وقت حضور نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف کہ یہ تو دونوں مکر گئے ہیں، اس کے حوالی بھی مکر گئے ہیں، یہ یہودی عالم بھی مکر گیا ہے، جب صدیق اکبر کی گواہی دینے کے لیے کوئی نہ رہا اس وقت رب کا قرآن بول پڑا۔ صدیق اکبر کی گواہی دینے کے لیے کوئی نہ رہا تو اس وقت رب کا قرآن بول پڑا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا محبوب یہ عالم یہودیوں کا مکر چکا ہے، اس کے حوالی مکر چکے ہیں، لیکن قرآن کے اندر رب نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میں نے ان کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے غنی ہے اور اللہ فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی۔ ٹھیک ہے، ان کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کر کے بھیجا ہے۔ میں ایک بڑی خاص روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے پتا تو سوریہ سننی حبیب الرحمان ہاشمی صاحب اسا گلا بھی بلایا تھا، ویسے یہ دین ہے اللہ دی اللہ جسا دیتی ہوئے تے ناز کوئی نہیں ہے، اس سے فخر نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں بڑی خاص روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کے جہاں بہت سارے احسانات ہیں اسلام پر، دین پر، دین کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی، اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ہر حوالے سے پہلے نمبر پر رہے۔ لیکن بڑی خاص روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی مولا علی کے ذریعے ان کی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ شان صدیقی سنیں، شان حضرت علی کی روایت سے سنیں، اور ان کے بیٹے بھی درمیان میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں پہلے یہ کہہ رہے تھے رب نواز فاروقی صاحب آپ کو عقیدے کے حوالے سے سمجھا رہے تھے، میں آپ کو ایک بات کھل کے کہہ دیتا ہوں، چونکہ سیدوں کے در سے فیض ملا ہے اور جب سے 2017 سے فیض آباد کا دھرنا دیا گیا اس کے بعد تو ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو گیا ہے۔ یہ صاحب فیض آباد 2017 میں خود موجود تھا جس وقت لڑائی شروع ہوئی تھی، پر اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت مولا علی سے ایک سوال کیا، گل توجہ نال سن سو میری تے انشاءاللہ تساں فائدہ بھی لبسی، یہ پورا پیغام نے میرا اے جڑی میں تساں روایت سنان لگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سوال کیا تھا؟ من اشجع الناس، ابا جان آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں سب سے بہادر اور شجاعت والا کون ہے؟ تسی سبحان اللہ آخو تو میں گل اگے ٹورا۔ ایک پاسا کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اردو ٹھیک ہے نا کہ پنجابی چل جائے؟ پنجابی ویسے میں نے موٹی ماڑی آنی ہے، صحیح نہیں آنی، لیکن تسی آخ چھوڑو سبحان اللہ، زور لا کے آخو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن نے جس وقت اپنے بابا سے یہ سوال کیا، اے ابا جان یہ بتائے من اشجع الناس، لوگوں کے اندر سب سے بہادر اور شجاعت والا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا ابا جان کہیں گے میں ہوں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ آخی ابو بکر، اے میرے بیٹے لوگوں کے اندر سب سے بہادر میرا بھائی ابو بکر صدیق ہے، میرا بھائی ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا، جب حضرت مولا علی نے یہ بتایا کہ ابو بکر صدیق سب سے بہادر ہے اور شجاعت کے اندر پہلا نمبر ہے،
تو حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کس واقعہ سے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب لوگوں میں سے سب سے بہادر اور سب سے شجاعت والا بندہ صدیق اکبر ہے؟ حضرت مولا علی نے ایک واقعہ سنایا، خود روایت کرتے ہیں اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے آقا کا دل چاہا مسجد حرام کے اندر، سین حرم کے اندر مقام ابراہیم کے پاس جا کر میں سورہ رحمان تلاوت کروں گا۔ جیڑا دوسرا ذوق ہو گیا میں دو چار آیتیں سورہ رحمان نے پڑھ چھوڑا، سورہ نہ سنا کرو، قرآن سنا کرو، یہ رب کی رحمت ہے، شفا ہے، کرم ہے۔ سو رب کا قرآن الرحمن علم کریم علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس جا کر سورہ رحمان تلاوت فرما رہے ہیں۔ ادھر سے عقبہ آیا، اس نے آ کر میرے آقا کا گربان پکڑ لیا، ساتھ دوسرے کافر کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی، ہر طرف خوف و ہراس ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں فنفذ ابا بکر، حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، ہمیں آگے سے ہٹایا اور کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو تکلیف دے رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد روایت کے لفظ ہے فَتَرَكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ فَأَخَذُوا ابو بکر، انہوں نے حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا، جناب صدیق اکبر پہ حملہ کیا، اور روایت کے لفظ ہے وَقَالُوا يَتَحَرَّوْنَ الْوَجْهَ، وہ کسی اور جگہ پر صدیق اکبر کو نہیں مارتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر ضربے لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنی ضربے لگائی حتی لا نعرف وجهه من منفی، ہم یہ پہچان نہیں سکے کہ چہرہ کہاں ہے، ناک کہاں ہے۔ اور سنگیوں علیہ السلام چاہتا ہوں یہ دین اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا، یہ نرم اور نازک قالینوں پر سجدے کرنے آسان ہے، گرم پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھنی آسان ہے، لیکن آؤ سنو صدیق اکبر کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں غلامان مصطفیٰ، اس کے بعد صدیق اکبر کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، اتنا مارا کہ چہرہ اتنا سوج گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنی سوجن ہو گئی کہ ہم یہ پہچان نہیں سکتے تھے چہرہ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، آنکھیں کہاں ہیں، اتنا چہرہ سوج گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو مار مار کے بے حال کر کے جب چھوڑا، صدیق اکبر کے قبیلے کے لوگوں نے اٹھایا، گھر لے کر گئے، آپ 2 دن تک بے ہوش رہے۔ دوسرے دن شام کو جب آپ کو ہوش آیا، آپ کی والدہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، جب آنکھ کھولی اللہ کیا ہو یا رسول اللہ،
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आँख खोली, आपकी वालिदा ने कहा शुक्र खुदा का कि आपने आँख खोली, आपने पानी करीब करना चाहा। सिद्दीक़ अकबर इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद आपने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। अब वो बात मैं करने लगा हूँ जिसकी वजह से सारी रवायत जिक्र की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तारीखी जुमला कहा, इतनी मुसीबतें उठाने के बावजूद सिद्दीक़ अकबर ने कहा मुझे पानी ना पिलाओ, माफ़ुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे इतना बता दो कि मेरे आका का क्या हाल है। माफ़ुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे इतना बताओ मेरे आका का क्या हाल है। गोया सिद्दीक़ अकबर ने मारे खा कर जोर ला के हो या सुभान अल्लाह, मारे खाकर सिद्दीक़ अकबर ने जुल्म बर्दाश्त करके गोया अपना नजरिया पेश कर दिया। सिद्दीक़ अकबर गोया ये मेरा तख़य्युल ये कहता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये कह के माफ़ुइला बि रसूलिल्लाह, मुझे मेरे नबी का हाल बताओ, गोया अपना नजरिया पेश किया। मुझे ज़माने की परवाह नहीं है, खाने पीने की परवाह नहीं है, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ रोने के जिंदगी आप हैं, आप हैं रोने के, आप हैं रोने के जिंदगी। वैसे मैं तुसा को मंगना शंगना कुछ भी नहीं है। ये जदू ने ऐसी खादम रिजवी साहब ने लड़ लगे ना, असि अल्लाह जानना बेनियाज हो गया दुनिया को। और सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब सुल्तानपुरी ज़ियाए मिल्लत, उनके कदमों की खैरात है। ये इस वजह तक जेड़ा नहीं बोला था, चलो बोल छोड़ो हुजूरी नात ये या मैं तो सुना कोला हुजूरी नात पढ़ाना, हुजूरी नात पढ़ छोड़ो, इंशाअल्लाह बेड़े इत्थे भी पार लग सके तो उत्थे भी बेड़े पार ही लग जा सके। सारे मिल के कहो रोन के जिंदगी आप हैं रोन के जिंदगी, आप हैं रोन के। जिसकी रौनक मेरे मुस्तफा है वो जरूर बोलेगा, जिसकी कोई और है उससे मेरी बात ही नहीं है। सब मिलके गए रोन के जिंदगी आप हैं रोन के जिंदगी। मुझे किसी का तो नहीं पता मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मुझे पानी ना पिलाओ, मुझे मुस्तफा का हाल बताओ, आपकी वालिदा ने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सलामत है। सिद्दीक़ अकबर को करार नहीं आया। भाई जिन्ना इश्क़ मुस्तफा की गर्मी चढ़ी होवे ना, उन्होंने अल्लाह जानना करार नहीं आया। ये तुसी आखो तो मैं आरफ खड़ी ना तुसा एक शेर सुनाओ। आरफ खड़ी रोमी कश्मीर, ये असा कश्मीर लेने पीर है ना, असा पता कितने डाढ़े पीर है, तुसा जो के पता नहीं है ना, असा इन्हें पढ़े आए, असा पता कितने डाढ़े पीर है, तुसी जोर ला के हो सुभान अल्लाह। आरफ खड़ी रोमी कश्मीर इस मकाम पे बोले, आप फरमाते हैं कच्चा रंग लवारी था चढ़ता रहता रहता, इश्क तेरा रंग मोहम्मद चढ़या फेर कदी नहीं लेना, इश्क तेरा रंग मोहम्मद चढ़या फेर
قدر نبی دا جاننے والے سو گئے بچھے مدینے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے قدر جانی ہے نا نبی کی، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار نہیں آیا، فرمایا مجھے اٹھاؤ، کیونکہ کافروں نے بہت زیادہ مارا تھا نا تو آپ لاغر ہو گئے تھے، مجھے اٹھاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں لائے۔ جب حضور نے اپنے یار پہلے خلیفہ صدق و وفا کا پیکر، ہر چیز میں پہلا نمبر، امامت میں پہلا، ولایت میں پہلا، شجاعت میں پہلا، علم میں پہلا، تقوی میں پہلا، طہارت میں پہلا۔ ہٹ بھیا کر زور لاتے آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے سامنے گئے، آقا علیہ السلام کی ہچکی بند گئی، میرے آقا کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی۔ حضور کے نا لب ہچکی بھر گئی، حضور کے لب سے ہچکی بھری نا جب تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آئے ہائے ہائے، میں ویسے لب مصطفیٰ جو ہیں ان پہ ایک فارسی شاعر نے ایک شعر آ گیا، اگر تساں ذوق ہوئے علماء تو میں تساں وہ شعر سنا چھوڑا، ویسے میں تساں ترجمہ کر کے سنا سا کہ جڑے حضور نے لب ہیں اسے شاعر انہوں نے ترجمہ نہیں کی تھی، تسی آخو سبحان اللہ تو میں تساں سنا بہت لا گیا ہو سبحان اللہ، پھر آخو سبحان اللہ۔ کیسے لب نے وہی حضور کے لب کے بارے میں آپ سنیں، رخسار کی تو بات ہی چھوڑیں۔ ایک فارسی شاعر ہے، اس نے میرے آقا علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کے بارے میں بات کی۔ وہ کہتا ہے ہر گنچا کے گل کشت دیگر گنچا نہ گردد۔ یار میں چکے اے فارسی کا شعر ہے نا، اس کا تساں سمجھ نہیں ہے، میں تساں ترجمہ کر کے سنا دوں تو زور لا گیا ہو سبحان اللہ۔ فارسی شاعر بولا، وہ کہتا ہے ہر گنچا کے گل کشت دیگر گنچا نہ گردد، قربان پر لب یار کے گنچا کے گل۔ فارسی شاعر کہتا ہے ہر گنچا کے گل کشت دیگر گنچا نہ گردد، ہر وہ کلی جب پھول بن جائے وہ پھول واپس کلی نہیں بنتا، وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ لیکن فارسی شاعر کہتا ہے قربان پر نبی یار، میں اپنی نبی کے لبوں پر قربان جاؤں، جب حضور بولتے ہیں یوں لگتا ہے کلی بن گئی ہے، جب حضور خاموش ہوتے ہیں یوں لگتا ہے پھول کھل گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں، موتی بن بن کے گر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی بولے اور فرمانے لگے واللہ ما اصابنی شیء الا وجہہ، اے آقا کریم علیہ السلام میرا سارا جسم سلامت ہے سوائے چہرے کے، آپ کیوں میرے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں؟ صدیق اکبر نے اس حال میں بھی کہا آقا جی آپ میرے لیے تکلیف میں ہیں، رو رہے ہیں، آپ میرے لیے آنسو بہا رہے ہیں، مجھے تو صرف سوائے چہرے کے میرا سارا جسم سلامت ہے۔ اتنی ماریں کھا کے سب کچھ کر کے بھی پھر بھی حضور سے وفا، اسے کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں ایک روایت آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، بڑی خاص روایت ہے، یہ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ صدیق اکبر کی ویسے بہت ساری جداگانہ شانیں ہیں، لیکن دو جو میں سمجھا ہوں، میرا چونکہ کم علمی ہے، ناقص علم ہے،
دو شانیں جو صدیق اکبر کی خاص ہیں، ایک مصطفیٰ سے عشق اور دوسرا خوف خدا۔ مصلی کے اوپر جب صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے نا، نماز پڑھاتے تھے، تو صدیق اکبر ہچکیاں باندھ باندھ کر خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا صدیق اکبر اور میرے درمیان کچھ زمین کی وجہ سے تنازع ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو مجھے پسند نہیں آیا، ایک کلمہ کہا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے گا اور خوف خدا دیکھیے گا۔ آج تو کسی کو خوف خدا رہا ہی نہیں ہے، سنگیو مسجد میں رہ کر بھی، مسجد میں آ کر بھی ہمیں خوف خدا نہیں آتا، لیکن ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ کہا حضرت ربیع بن کعب اسلمی سے۔ عام تو پتہ نہیں نہ جانے دن میں کتنی گالیاں نکال جاتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے، کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، گفتیں، چگلیاں، پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، کتنی رب کی نافرمانیاں بغاوتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ڈرتے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یار صدیق اکبر ہیں، صرف ایک کلمہ کہا تو حضرت ربیع بن کعب اسلمی سے کہنے لگے ردھا الیہ یا ربیہ، ربیہ وہ والا کلمہ میرے لیے واپس دہراؤ جس کی وجہ سے تیرا دل دکھا ہے، مجھے واپس لوٹا دو، مجھے واپس وہ جملہ مجھے کہو تم جس کی وجہ سے تیرا دل دکھا ہے۔ تو حضرت ربیع بن کعب اسلمی کہنے لگے میں نہیں کہوں گا آپ سے۔ صدیق اکبر کہنے لگے کہو، وہ کہنے لگے میں نہیں کہتا۔ کسی کشمکش میں حضرت صدیق اکبر نے کہا ربیع کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں اس حال میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں اور تو وہاں کہے کہ صدیق اکبر نے ایک کلمہ کہا تھا جس کی وجہ سے میرا دل دکھا ہے، تو میں رب کے سامنے کیسے حساب دوں گا؟ اچھا، حضرت جب ربیع بن کعب اسلمی نہ مانے نا تو صدیق اکبر نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے نبی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت لگاؤں کہ میرا جملہ واپس نہیں لیتے۔ اور بھائی یہاں تو حق پر ہونے پر کوئی سیدھا نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر اپنی غلطی مان کر جملہ نہ واپس کہنے پر حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چلے۔ حضرت ربیع بن کعب کے قبیلے والے کہنے لگے عجیب بندہ ہے، بات بھی خود کرتا ہے، شکایتیں بھی خود لگاتا ہے، بات بھی خود کرتا ہے، شکایتیں بھی خود لگاتا ہے۔ جب ان کی قوم نے یہ بات کی نا تو سننا، حضرت ربیع بن کعب اسلمی کہنے لگے اسکتو یا قوم، چپ ہو جا میری قوم، خاموش ہو جاؤ میرے قبیلے والے، اتدرون من ھذا، تم نہیں جانتے یہ کون جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا پہلا یار جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے۔ جب مصطفیٰ کی مجلس لگی ہوتی ہے سارے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ پر ہوتی ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ صدیق اکبر پر لگی ہوتی ہے۔ اتدرون من ھذا، تم نہیں جانتے یہ کون جا رہا ہے؟ ھذا صدیق، یہ صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ اخاف ان یغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغضب ابی بکر، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے غصے کی وجہ سے چلان میں نہ آ جائیں۔ تم کہتی ہو کہ خود ہی باتیں کرتا ہے، خود ہی شکایت لگاتا ہے، میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں حضور سے جا کر یہ شکایت نہ کریں تو حضور جلال میں نہ آ جائیں۔ اگر حضور جلال میں آ گئے رب ناراض ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ اس کے بعد صدیق اکبر بات کر رہے تھے، حضرت ربیع بن کعب اسلمی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے آقا سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جملہ نہیں کہوں گا صدیق سے، چونکہ جانتے تھے صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ربیع وہ تو جملہ نہ دہرا بلکہ یہ کہہ لے یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر میں نے بھی معاف کیا اور رب نے بھی آپ کو بخش دیا ہے۔ بھائی یہ سارا کرم، ساری عزتیں، سارا کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو ملا۔ یہ تربیت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی حضور نے کی۔ بلکہ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، بس میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، میں
آپ کو دو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو تڑپتے رہے پھڑکتے رہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، کوئی بھی موقع ہونا تو صدیق اکبر ہر جگہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ گویا صدیق اکبر کا ساری زندگی کا یہی نظریہ رہا ہوگا، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے۔ یہ کیا پتا آپ کو کہ سایہ مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی رحمتوں کا سایہ کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ کی عنایت ہے، مصطفیٰ کی کرم نوازیاں۔ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے۔ بس میں ایک خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت کے جو تقاضے ہیں نا وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اتباع مصطفیٰ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ دوسری چیز دین کی مدد کرنا۔ تیسری چیز جو چیزیں اللہ رسول نے ہمارے لیے احکامات چھوڑے ہیں ان پہ راضی رہنا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عشق کے دعوے کو تکمیل کرتی ہے۔ آپ کو آج یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ اگر اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہو، اپنے شب و روز بدلنا چاہتے ہو، اس جان اور اس جان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپناؤ۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار لگ جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ مفتی صاحب، میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں ایک شعر اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال بولے، وہ کہنے لگے کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے